السلام علیکم ناظرین، اصحاب کہف کون تھے، ان کے نام کیا تھے اور وہ غار میں کتنا عرصہ سوتے رہے، اور ان کو قرآن پاک کی نشانی کیوں کہا گیا ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کا کیا کردار ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے؟ یہ تمام معلومات قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، شکریہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فلسطین کے علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہاں پر آباد لوگ بت پرستی کے شکار تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ حکومت کرتا تھا جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرنی شروع کی تو رومی آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانا چاہا، مگر اللہ رب العزت کے حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بت پرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا۔ ایک دن دقیانوس کچھ ایمان والوں کو بت پرستی سے انکار کرنے پر قتل کر رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے والوں میں چند نوجوان جو بت پرستی سے بیزار تھے وہ بھی اس منظر کو دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ جب بادشاہ دقیانوس سفر پر جا رہا تھا تب اس کو ان نوجوان کے ایمان لانے کا علم ہوا، تو اس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے تمام ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے ہوئے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پناہ لی اور کھانا وغیرہ کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ جب دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے غار کے منہ کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا تاکہ وہ لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہیں مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ بادشاہ دقیانوس نے جس ملازم کو غار کے منہ پر دیوار بنانے کا حکم دیا وہ ایک خدا ترس بندہ تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر دیوار کی بنیاد میں ایک تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر اس کو دیوار کے نیچے چھپا دیا۔ تقریباً 309 سال تک اصحاب کہف سوتے رہے اور انہیں اس عرصے میں کوئی آواز بھی بیدار نہ کر سکی۔ اس تمام عرصے میں کئی بادشاہ آئے گئے یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بیداروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر رنج و غم میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن بادشاہ بیداروس گوشہ نشین ہو کر تنہائی کے عالم میں خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور رو رو کر اللہ کی عبادت کرتا اور دعا کرتا، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جسے دیکھ کر اس قوم کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے واقع پذیر ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک دن ایک چرواہے کا گزر اسی غار کے سامنے سے ہوا اور وہ اسی غار میں کچھ دیر آرام کے غرض سے رکا اور غار کے منہ پر بنی اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف بیدار ہو گئے۔ حالت ایسی تھی کہ ایک رات سے سوئے ہوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور لباس بالکل صاف ستھرے تھے،
نیز ان کا کتا غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے وقت سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملخا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ وہ یملخا کو حاکم کے پاس لے گئے۔ اس نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟ یملخا بولے، یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ یملخا بولے، دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حاکم بولا، آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ یملخا نے کہا، کل ہی تو ہم دقیانوس بادشاہ سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے دوسرے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ حاکم اور کئی لوگ غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود اصحاب نے جب لوگوں کی آوازیں سنی تو سمجھے کہ یملخا شاید پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آئی ہے۔ یملخا نے غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا سنایا۔ حاکم نے غار کے کنارے ایک صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا، اندر سے ایک تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال اور وہ تمام واقعہ لکھا تھا جو ان اصحاب کے ساتھ پیش آیا تھا، اور ان تمام اصحاب کہف کے نام درج تھے۔ حاکم نے یہ خبر بادشاہ بیداروس تک پہنچائی اور بادشاہ بھی آ گیا۔ اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیداروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ اسی مقام پر جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے۔ لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ نے لکڑی کے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بیداروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کرنے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، اور ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے۔ دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہ ہوا، اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا۔ مگر تمام جہان کے پالنے والے کے لیے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام موجود ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہیں۔ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر موجود ہے۔ دوستو، مجھے یقین ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ۔